تلوار پڑھیے محمد سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الحمد ایک مرتبہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین و مومنات اور بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے سارے ثواب فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد قل اللہ احد بسم اللہ الرحمن خالق کائنات اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ یعنی تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا ہے. جو ہم آپ حضرات اذان کہتے ہیں نا، اذان، یہ اذان ورڈ بولنا غلط ہے. اذان ورڈ کوئی عربی میں نہیں ہے، آذان ہے. قرآن میں بھی ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اعلان کر دو کہ سب لوگ حج کرنے کے لیے، وہاں بھی یہ ذکر ہوا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ. لیکن چونکہ عرف میں اور زیادہ استعمال ہو گیا، لوگ کہتے ہیں اذان دیجیے اذان دیجیے. عربی میں اذان لفظ نہیں ہے، آذان ہے، الف پہ مد کے ساتھ. وَأَذَان دلیل کیا ہے؟ قرآن، خود قرآن میں لفظ آیا ہوا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ. اس لیے اذان کہتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں آپ، اللہ اکبر. لوگ سنتے ہیں کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، چلیے نماز پڑھیے، ہے نا. تو یہاں پہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا ہے. کیا کہا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم لوگ، اے لوگو، اے ناس، پبلک، مسلمان جو بھی ہے، ظاہر خطاب جو مسلمانوں سے ہے، کہ اعلان کر دیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم لوگ شکریہ ادا کرو گے، شکر کرو گے. کیا اعلان کیا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہارے نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. نعمت مرادیں ہیں، کس میں اضافہ کریں؟ نعمتوں میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا. دیکھیے کفر اصل میں کافر جو کہتے ہیں، یہ کیونکہ برادر عزیز زحمت کرتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتا ہے اور اس کے مخاطبین ہماری تقریب کو سب لوگ طلبہ بھی دیکھتے ہیں، مولانا بھی دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ سب توضیحات میں کرتا ہوں. کافر کہتے ہیں، اصل میں کفر کے معنی چھپانا ہوتا ہے. کافر یعنی چھپانے والا. کفرہ، جب عرب کھیت میں کوئی دانہ ڈالتا ہے، اس کو مٹی سے چھپاتا ہے، تو اس کو عرب کفر کہتے ہیں. کفرہ یعنی بیج کو، سیڈ کو اس نے چھپا دیا. غور کیجیے گا، اسی یہیں سے کافر آیا. کافر کیا کرتا ہے؟ کیوں کافر کہتے ہیں؟ کافر اس لیے کہتے ہیں اس نے ایک خداوند عالم کی نعمتوں کو چھپایا، خاص طور سے خداوند عالم کی نشانیوں کو اس نے چھپا رکھا ہے. اللہ ہے؟ نہیں ہے. دنیا اپنے سے بن گئی، یہ سورج اپنے سے نکل رہا ہے. کیا کرتا ہے کافر؟ یہ چھپا رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن چھپا رہا ہے. اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ کافر. کفر کے معنی کھیت کے اندر، زمین کے اندر بیج کو چھپانا ہوتا ہے. تو یہ نعمت الہیہ کو، آیات بالخصوص آیات الہیہ کو چھپاتا ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کافر ہے، کافر ہے. اس کو دکھ رہا ہے لیکن چھپا رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ. نقطے کی بات، نقطہ یہاں پہ کیا ہے کہ اگر شکر کرو گے نعمتوں کا، لَأَزِيدَنَّكُمْ. دیکھیے نون پہ تشدید ہے. عربی میں جہاں تشدید آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ اس پہ تاکید کی جاتی ہے. ضرور ضرور، شور، جو انگلش والے شور بولتے ہیں جو بھی، یعنی حتماً، جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو حتماً تمہاری، میرا شکر کرتے اضافہ کریں گے. پھر اللہ نے کہا ان کفرتم. اب چونکہ میں ہمیشہ کیا نام ہے، تفسیری موضوع رہتا ہے میرا، یہ نہیں کہا ان انکرتم، یا ہے نا، انکرتم انکار سے، کہ اگر تم نے انکار کر دیا. انکار نہیں کہا کہ اگر تم نے کیا کیا؟ کفرتم. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نعمتوں کو دیکھ رہے ہو لیکن چھپا رہے ہو. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. پھر کیا کروں گا؟ یہاں کہا کہ اگر شکریہ کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ، یہ نہیں اللہ کا نعمت لے لوں گا. سمجھیے قرآن کو، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا چاہیے. کہا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. طبیعتاً یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا نعمتوں کا تو ہم نعمتوں کو چھین لیں گے. یہ نہیں کہا. کہا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. کیا مطلب اس کا؟
یعنی ہم جو ہے کفران نعمت کر کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، نہ کہ تقلیل اور نعمتوں کم ہونے کے. اور فرمائیے گا، سمجھنے کی بات ہے. یعنی ہم عذاب کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں جگہ عذاب ہو گیا، وہاں بلا مبتلا ہو گئے. کیوں حضور؟ یاد رکھیے گا یہ بلائیں جو آسمانی آتی ہیں، عام طور جو آسمانی بلائیں آتی ہیں، ابھی کورونا آیا، کورونا پر اس میں بہت مقالہ بھی لکھ چکا ہوں، آرٹیکل وغیرہ. کورونا آ گیا ہے کہ نہیں؟ اب کہاں سے آیا کیا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایک آدمی بھائی کو پہچان نہیں رہا ہے، قریب نہیں جا رہا. دیکھیے انسان کیا ہے، مطلب ان عذابی لشدید. بہت سے ملکوں میں نام نہیں لوں گا، بہت سے ملکوں زلزلے آ گئے. جب معلوم کیا گیا، توجہ کیجیے گا، ترکیہ جیسا ملک کہ جہاں اتنا ترقی یافتہ، ایسی بلڈنگ ہے جو اینٹی زلزلے ہوتے ہیں، ایسے بالکل گر رہا ہے. کیا یہ اللہ، چونکہ معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ گناہ میں مبتلا تھے، پتہ چلا گناہ سر عام کرتے تھے. سوچے آپ، اللہ ایک مرتبہ اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو کیا ہے؟ ان عذابی. وہی یہ نہیں کہا کہ میں اس کے لے لوں گا، اس کی نعمتوں کو ہٹا دوں گا، مال و دولت کو بھی لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن ان عذابی لشدید، ان بھی کہا تاکید اسس کیا، وہاں پہ لام کا بھی استعمال کیا. عربی میں لام یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، ضرور ضرور میرا عذاب وہاں پہنچے گا. اور فرما رہے ہیں ہمیں جب شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیا کہیں؟ 1000 شکریہ، لاکھوں شکریہ. استاد محترم خیراتی کہتے ہیں نہیں کہنا جس طرح 1000 نعمت اور لاکھوں نعمت. جب امام حسین السلام کے خاندان کے ایک بچے سے پوچھا کہ صلوات پڑھیے پر محمد، پوچھا گیا کہ نعمت خدا کس طرح کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ اشکر علی نعمہ عدد الرمل والحصا. دیکھیے اہل بیت کیا چیز ہے. بچہ چھوڑا، اس سے پوچھا گیا کہ نعمت خدا کا شکریہ کس طرح کرتے ہو، تو یہ نہیں کہا کہ میں ہزاروں شکریہ. ہم کہیں ارے اللہ کا 1000 نعمت 1000 شکریہ بولتے ہیں نا ہم تو عام طور پہ، یہ غلط نہیں ہے، لیکن تاکید ہی کیسے نہ کہیں. کہا کہ لا تعداد، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں فلاں بے شمار، وہاں بے شمار کہیں پتہ ہے، یہاں بھی کہیے بے شمار، لیکن بے شمار لفظ وہی سے مخصوص ہو گیا. صلوات پڑھیے پر محمد. لیکن شکرتم لازم اضافہ کریں، ولئن کفرتم، یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے انکار کیا. دیکھیے مزاج خدا کو سمجھیے، کہا کہ تم نے کفران نعمت کی، نعمت ہے لیکن تم چھپا رہے ہو. ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے، میں کم نہیں کروں گا، چھینوں گا نہیں، صرف عذاب نازل کروں گا. چھیننا تو پہلے کے مراحل میں ہے، پہلے اسٹیپ میں چھیننا اور کم کر دینا آتا ہے. عذاب نازل کروں گا. تو کیا کہا کہ خاندان اہل بیت سے پوچھا گیا کہ کس طرح شکریہ ادا کرتے ہو. بچہ کہتا ہے امام حسین کے گھر کا، جیسا تاریخ نے لکھا ہے کہ اشکر علی نعمہ عدد رمل والحصا، یعنی شن جو یہ بالو بولتے ہیں، جو آپ لوگ والد بولتے ہیں، میں خدا کا شکریہ کرتا ہوں بالو کی تعداد کے برابر، کنکریوں کو، سنگریزوں کی تعداد کے برابر. یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا کے کہاں کے، کس شہر کے، جتنی دنیا کے اندر ہے، یعنی لا تعداد ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں 1000 کیا ہے؟ شکر لے لیجیے ایک مٹھی، کئی ہزار شکر، لیکن مثال میں دے رہا ہوں. جو گندم اٹھا لیجیے ہزاروں. یہ مختصر ہم نے شکریہ کیا. ہم کو یہ کہنا چاہیے لا تعداد خدا کا شکر ہے، بہت زیادہ، ہم گن نہیں سکتے خدا کا شکر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو سانس لیتے ہو، ایک سانس کا تم شکریہ نہیں ادا کر سکتے. کیوں؟ جب ہم ایک شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، مثلا یہ کہوں گا دوسری سانس آ جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا خدا عالم نے کتنی نعمتیں دی ہیں. انسان واقعا ابھی دیکھیے آپ فلسطین کے اندر، میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، فلسطین میں بچے، آپ یعنی ایسے تصویروں کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. ہمیں ظلم کے خلاف بھی اٹھنا چاہیے، کون ظالم ہے کون مظلوم وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. تو ہمیں جو ہے ان کے لیے دور سے دعائی تو کر سکتے ہیں کہ خدا ظالم کو نیست و نابود فرما، مظلوم کی حمایت فرما، اتنا تو کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیے انسان کو ڈرنا ہی، اللہ سے ڈرا کرو. خمینی صاحب کہتے ہیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور انسان نے ثابت کیا، ایران نے ثابت کیا، صرف اللہ سے ڈرو، اہل بیت سے ڈرو، گناہ سے ڈرو، ہے کہ نہیں ہے؟ انسان سے ڈر رہا ہے. تو یہ
فرماتے ہیں کہ اب آتا ہوں میں ربط مسائل لوں گا کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے. شکر کرنا چاہیے نعمتوں کا. ہمارے ہاتھ سالم، ہمارے اعضاء و جوارح سالم. آپ ان سے پوچھئے کہ جن کے گھروں میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، جن کے بچے ارے دیکھا نہیں جاتا 3 سال 2 سال کے بچے کس حالت میں آ رہے ہیں، چھوٹا بچہ اپنے بھائی کو چوم رہا ہے. ان سے پوچھئے کہ مصیبت کیا ہوتی ہے. ہمیں واقعی شکر کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے سالم ہیں. ایک لولے لوڑے کو دیکھ کر ہمیں واقعی خدا کا شکر کرنا چاہیے. ایک ناتواں کو دیکھ کر ہمیں سوچنا کہ ہمیں 2 روٹی مل رہی ہے، شکر کرنا چاہیے. لیکن ہم کیا ہے، غافل ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کرو گے تو ہم بڑھائیں گے. واقعی بڑھاتا ہے. لیکن اگر تم خاموش رہا کچھ بھی نہیں. ایک بار بہت سے پوچھیے کہ جناب کیسے ہیں، تو کہہ رہے بازار میں آلو بہت مہنگا ہے. آپ کہ کہاں سے آ رہے تشریف لا رہے ہیں؟ 1000 روپیہ. شکر کیجئے، کم سے کم آپ کو رزق الہی مل رہی ہے، خدا رزق دے رہا ہے. ان سے پوچھئے جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فقیر بھی اگر معرفت الہی رکھتا ہوگا تو شکریہ کرتا ہے. یاد رکھیے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک فقیر کو 10 پیسہ بھی دیجئے تو دعا دیتا. میں نے دیکھا آنکھوں سے. اب تو 10 پیسہ نہیں ہے بہرحال، یعنی اگر 2 روپیہ بھی دے دیے تو شکر کرتا ہے. بعض فقیر ایسے بھی ہیں. کیوں؟ معرفت رکھتا ہے کہ چلو اتنا کم سے کم آیا. لیکن ہمارے نعمتیں آنے کے بعد بھی بہت کم ہے، بہت کم ہے. اب آؤں مسائل طرف لینا چاہتا ہوں. دسترخوان پہ ایک مثال دے دوں پہلے. دسترخوان ہے، اگر اس کے اوپر ترسی رکھی ہوئی ہے، آچار کہہ لیجیے، کوئی کڑوی چیز، اور ایک جگہ جو حلوہ رکھا ہوا ہے. ایک بچہ ہے، جب جائے گا تو فوراً آپ ہوں، فادر ہوں، ماں ہوں، والدہ ہوں، فوراً اس کو ہٹائیں گے. کس سے؟ ترسی سے ہٹائیں گے. حلوے کی طرف بڑھ رہا ہے. کیوں ہٹا رہے؟ یہ اس کو ناپسند کرتا ہے. غور فرمائیے گا، ہے نا. مرچے سے ہٹائیں گے، ترسی سے ہٹائیں گے، سالن سے ہٹائیں. کیوں؟ کہتے نہیں بچہ چکھ لے گا تو وہ اس کے نقصان دہ اس کے لیے. لیکن حلوے کی طرف بڑھے گا تو کوئی ماں نہیں ہٹاتی ہے، کوئی بابا نہیں ہٹائے گا. کیوں؟ مشکل نہیں ہے، کھا سکتا ہے بچہ. کیا یہ ایک سفرہ ہے، دسترخوان ہے یہاں پر. اب اگر اسی دسترخوان پہ لا کر کے ترسی بھی رکھ دی جائے، حلوہ بھی رکھ دیا جائے، مرچی کی چیز بھی رکھ دیا جائے، کریلے کی سبزی بھی رکھ دیا جائے، اور افراد بیٹھے ہوں، لوگ بیٹھے ہوں، بڑے بڑے لوگ، والدات بیٹھی ہوں، مائیں بیٹھی ہوں، تو کیا آپ ہٹائیں گے؟ نہیں ہٹائیں گے. مثال سمجھیے گا، آپ نہیں ہٹائیں گے. کیوں؟ آپ کو ترسی پسند، آپ کو حلوہ بھی پسند، کریلے کی سبزی بھی پسند بعض کو، ہے کہ نہیں. بعض کو یہ سفرہ الہیہ اسی طریقے سے ہے. جناب زینب صلی اللہ، سمجھیے گا کربلا کیا چیز ہے. جناب زینب کیا ہے؟ سلوات پڑھیے. یزید جو ہے پوچھتا ہے دربار میں، کیف رأیتی ما صنعک اللہ. کہتا ہے کہ اے زینب، سنیے گا میں تجزیہ کر رہا ہوں صرف، تم نے جو خداوند، دیکھیے یزید کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ، تمہارے بھائیوں کے ساتھ، تمہارے خاندان والوں کے ساتھ جو کیا ہے خداوند عالم، تم نے کیسا پایا. رأیتی کے معنی دیکھنا نہیں ہوتا، یعنی محسوس کرنا، پانا کوئی چیز. عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں. کیسا پایا، کیسے فیل کیا اس کو. میں نے مثال دی، مثال نہ بھولیے گا. جناب زینب نے کیا دیکھا؟ بیٹا شہید ہو رہا ہے، کہا یہ بھی اچھا ہے. بھتیجا شہید ہو رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے. بابا شہید ہو رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے. بھائی شہید ہو رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے. کسی کا چچا شہید ہو رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے. سلام اللہ علیہ، ہزاروں سلام ہو میرا. واقعہ عزیزان محترم، مزادار ہو. آپ نے کبھی غور کیا زینب کو قہرمان کربلا کہا جاتا ہے. قہرمان فارسی میں پہلوان کو کہتے ہیں. قہرمان کربلا، امان از دل زینب ایرانی بولتے ہیں. کون خاتون ہے یہ؟ یعنی ہمارے ایک مشتری ابھی گم ہو جائے تو ہم کھو جائیں گے، ہمارا خیال اسی میں رہے. مولانا مجلس نہیں پڑھ پا رہے ہیں، 2000 روپئے جیب سے نکل جائے تو ذہن وہیں پہ. آپ سوچئے کہ مجمع میں جا کر کے دربار یزید میں جناب زینب کا ایک تقریر کرنا، اتنا ہوش و حواس کو سالم رکھنا، اور یزید پوچھے کہ اے زینب تم نے کیسا پایا یہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا ہے. اللہ اکبر. شہزادی نے کیا کہا؟ ماں رہے تو اللہ جمیلہ. اس دسترخوان کی مثال دی ہے میں نے، اس سفرے کی مثال دی ہے کہ جہاں پہ سب پیچھے ہو گئے ہوں، لیکن کوئی ماں جو ہوگی تو نہیں ہٹایا جائے گا. آپ بیٹھے ہوں گے افراد تو نہیں ہٹایا جائے گا. کیوں؟
کسی کو یہ پسند ہے کسی کو وہ پسند ہے. زینب کی نظر میں عزادارو ایسے ہی تھا. بھائی شہید ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ اللہ کو نظر میں رکھا ہوا تھا. پالنے والے تو راضی ہے تو زینب بھی راضی ہے. بھتیجا مارا جا رہا ہے, پالنے والے تو راضی ہے تو زینب راضی ہے. کہیں پہ ہمارا بیٹا مارا جا رہا ہے, پالنے والے تو راضی ہے تو میں راضی ہوں. اس لیے زینب نے کہا وما رأیت الا جمیلا, اے یزید ملعون تو یہاں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ہم نے اللہ کو مد نظر رکھا تھا. جب اللہ کے لیے ہم نے خاندان کو پیش کر دیا, اسلام کو پیش کر دیا, تو اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا برا تھا کیا اچھا تھا. اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی چیزوں کو پسند کرتا ہے, خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. یہ یزید ملعون تو کیا سمجھتا ہے ہم نے تمام مصیبتوں کو سوائے اچھائی کا کچھ بھی نہ پایا. عزیزو, یزید سمجھتا تھا کہ میرے سوال سے زینب لڑکھا جائے گی, لیکن یہ علی کی بیٹی تھی جس نے مجمع میں دشمنوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اے یزید ملعون تو کیا کہنا چاہتا ہے اور میں کیا کہنا چاہتی ہوں. شہزادی نے فرمایا وما رأیت الا جمیلا, تمام یہ شہداء کو میں خوبصورت نظروں میں دیکھ رہی ہوں. یہ ہمارے بچے کربلا کی زمین پر بڑے اچھے اور پسندیدہ اور خوبصورت نظر آ رہے تھے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.